سکتا ہے، نہ کوئی صحابی لے سکتا ہے. تو نبوت ہمیشہ ممتاز ہوا کرتی ہے، اور وہ عصمت، اور یہ وہ روحیں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ نے چنا تھا جب اللہ نے روحیں پیدا کی تھی اپنے علم کے مطابق. ان کو میں نے اب وقت کے اندر اس وقت میں فلاں فلاں ہستی کو میں نے نبی بنا کر کے. Like, subscribe and press the bell icon for new updates. کلمہ لا الہ الا اللہ کو مد کے ساتھ یعنی لمبا کر کے پڑھے نا، اس کی ایک من گھڑت فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے کہ جی اس کو 4000 نیکیاں ملیں گی یا 4000 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لمبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو بڑا لمبا کیا جی، جو اس کو کرے گا جی تو اس کے لیے اتنے 1000 نیکیاں. اس روایت کو محدثین نے موضوعات کے اندر لکھا ہے. موضوع کا مطلب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان باندھا گیا، نعوذ باللہ، جھوٹ باندھا گیا. دیکھیں جب بھی آپ کسی قول کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس اس پر ایک مستند کوئی دلیل ہونی چاہیے. دلیل کا مطلب پوری سند ہو، حدیث ثابت کریں. مگر نہ اگر آپ یا میں کہتا ہوں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ نہ کرے کہ حضور نے نہ فرمایا، تو بڑی سخت وعید میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اس کے لیے حضور نے فرمایا اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح کچھ روایات ہمارے ہاں وہ رائج ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر وہ بیان بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں کچھ تو ہے کہ ان لکھنے والوں کا ہے کہ جو ایک کتاب سے دیکھا، دوسری میں لکھا، دوسری نے تیسری میں لکھا، غلطی پہلے والے نے کی. اس کو اب چونکہ جدید دور آ گیا، اب موبائل کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. اب یہ ہے کہ آپ جدید ذرائع کے ذریعے ان کتب تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی اثرات تک جو ہم تک مثلا بغداد میں کتاب پڑھی ہے. آج ایک عالم یہاں سفر کرتا ہے، وہ پہنچتا ہے، وہ وہاں کتب خانے کا وزٹ 1-2 دنوں کے اندر پہنچ کے کر سکتا ہے. پہلے کئی مہینے سفر کرنا پڑتا تھا. تو اب وہ جو روایات آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ جس کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں، انہیں کے اندر ایک روایت ہے تو اب علماء کی فضیلت میں، لیکن دیکھیں جو بھی چیز ہو، چاہے وہ علماء کے خلاف ہو، چاہے کسی عوام کے خلاف ہو، وہ حدیث میں ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. مثلا ایک حدیث آتی ہے جی، روایت آتی ہے حدیث تو کہ جی اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں، ان کا مقام. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نبی کا مقام بڑا ہے. کئی دفعہ ایک اس طرح میں نے اب روایت پیش کی تھی، بے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، ہمارے علماء بیان کر دیتے ہیں کہ میں اس امت کے اندر پیدا ہوا ہوتا اور حضور کی امت میں پیدا ہونے کی انہوں نے خواہش کی. دیکھیں اس امت کی فضیلت اپنی جگہ، یہ ساری امتیں بھی مل کر کسی نبی کے مقام کیسے پا سکتی ہیں؟ تو بعض علماء نے، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر کچھ روایت ہو نا تو محدثین نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس امت میں آنا ہے تو ان کے اس طرح کا کوئی مضمون ملتا جلتا پایا گیا تو اس کی تحقیق پھر بھی کی جائے گی. اس طرح کے جتنے انبیاء کی باتیں منقول ہیں نا، خطبات کی کتابوں میں خطبہ بیان کر دیتے ہیں کہ وہ نبیوں کی خواہش تھی کہ حضور کا امت ہی بن جاتے. بھائی نبوت کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اگرچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، تو ہم امت محمدیہ ضرور ہیں، لیکن نبی کا مقام نہ کوئی عالم لے سکتا ہے، نہ کوئی صحابی لے سکتا ہے. تو نبوت ہمیشہ ممتاز ہوا کرتی ہے، اور وہ عصمت، اور یہ وہ روحیں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ نے چنا تھا جب اللہ نے روحیں پیدا کی تھی اپنے علم کے مطابق. ان کو میں نے اب وقت کے اندر اس وقت میں فلاں فلاں ہستی کو میں نے نبی بنا کر بھیجنا ہے. تو اس طرح کی روایات جو ہمارے ہاں گردش کر جاتی ہیں، انشاءاللہ مزید اس طرح کی اور روایات ہم ذکر کریں کہ اس کی تحقیق کیا ہے. تو یہ عام طور پر عوام الناس میں بھی ہو جاتی ہے، علمی حلقوں میں بھی اس کی بھی تھوڑی سی تحقیق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے ہاں یہ بات پہنچی ہو، ہم اصلاح کر سکے کہیں جہاں کے موقع پر بھئی یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی سے بات کریں تو ایک تو ڈائریکٹ بیچ مجمع میں کسی کو نہ کہیں، کوئی بندہ بیان کر رہا ہے بعد ملے بھئی ہم نے یہ سنا ہے، ایک تو انشاءاللہ اس چیز کو لے گا. اگر ڈائریکٹ اگر آپ کہیں گے نا کسی بھی بات کو تو وہ اگلا بندہ ضد پہ آتا ہے، تو اس کے اوپر یہ وہ محفل کے ادب کے بھی خلاف ہے. تو ہمیشہ مل کے کہا جائے گا، اس کے نظرات بھی اچھے نکلتے ہیں.